آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوپہر 1 بجے تک 34% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی G20 صدارت کے لیے حمایت کرنے پر عالمی رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ آج مٹی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور فیفا ورلڈ کپ فٹ بال میں آج رات پری کوارٹر فائنل میں جاپان کا مقابلہ کروشیا سے، جبکہ برازیل کا جنوبی کوریا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں آج 14 ضلعوں میں 93 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک ختم ہو جائے گی۔ دوپہر 1 بجے تک 34% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد آباد کے رانپ علاقے میں نشان ہائی اسکول میں قائم کیے گئے ایک پولنگ مرکز میں اپنا ووٹ ڈالا۔ آج جن ضلعوں میں پولنگ ہو رہی ہے ان میں احمد آباد، وڈودرا اور گاندھی نگر شامل ہیں۔ 69 خواتین سمیت 833 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ سرکردہ امیدواروں میں وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور ان کی کابینہ کے 7 وزیر شامل ہیں۔ اس مرحلے میں کانگریس لیڈر سکھرام رتھاوا اور جگنیش موانی اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر بھرت سنگھ بگھالا اور بھیما بھائی چودھری بھی چناؤ لڑ رہے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے آزادانہ اور منصفانہ پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی جمعرات کو کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ گجرات اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے خاص طور پر نوجوان ووٹروں اور خواتین سے زور دے کر کہا کہ وہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں۔ اتر پردیش میں مین پوری لوک سبھا سیٹ اور رامپور اور کھتولی اسمبلی حلقوں میں پولنگ جاری ہے۔ اوڈیشہ میں پدم پور اسمبلی سیٹ، راجستھان کی سردار شہر، بہار کی کوڑنی اور چھتیس گڑھ میں بھانو پرتاپ پور سیٹوں پر بھی ووٹنگ جاری ہے۔ ووٹوں کی گنتی 8 دسمبر کو ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں بی جے پی صدر دفتر میں عہدیداروں کی 2 روزہ قومی میٹنگ کا افتتاح کریں گے۔ وہ پارٹی کے عہدیداروں سے خطاب کریں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے۔ میٹنگ کی صدارت بی جے پی کے صدر جے پی نڈا کریں گے۔ میٹنگ میں اگلے سال کچھ ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا اور پارٹی کی مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میٹنگ میں بوتھ کمیٹیوں سے لے کر پارٹی کی مختلف تنظیمی سرگرمیوں پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی G20 صدارت کی حمایت کرنے پر عالمی رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جناب مودی نے امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ کہتے ہوئے شکریہ ادا کیا کہ صدر بائیڈن کی گراں قدر حمایت G20 کی بھارت کی صدارت کے دوران قوت کا ایک اہم وسیلہ ثابت ہوگی۔ جناب مودی نے ایک بہتر کرۂ ارض کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کی G20 صدارت کے لیے حمایت کرنے پر فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ صدارت کے دوران جناب میخوں کے ساتھ قریبی صلاح مشورے کے منتظر ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیڈا کے ایک ٹویٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جناب کشیڈا کی یگانگت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ جاپان نے عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے کافی کچھ کیا ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ انہیں پورا اعتماد ہے کہ دنیا مختلف محاذوں پر جاپان کی کامیابیوں سے درس حاصل کرتی رہے گی۔ سرکار نے پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس سے قبل کل سبھی پارٹیوں کی میٹنگ بلائی ہے۔ یہ اجلاس بدھ کے روز شروع ہوگا اور اس مہینے کی 29 تاریخ تک جاری رہے گا۔ کل کی میٹنگ میں سرکار پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے سبھی سیاسی پارٹیوں سے تعاون کرنے کی اپیل کرے گی۔ اس سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے اجلاس کے دوران قانون سازی کے کام کاج کے سلسلے میں تعمیری بحث و مباحثے ہونے کی امید ظاہر کی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج آندھرا پردیش میں سری پدماوتی مہیلا وشو ودیالم گئیں اور وہاں طلبہ، تدریسی عملے اور کامیاب خواتین سے خطاب کیا اور گفتگو کی۔ اس سے پہلے کل بحریہ کے دن کے موقع پر وشاکھاپٹنم میں کارروائی کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی بحریہ پر قومی بحری مفادات کے لیے جامع سلامتی کو یقینی بنانے کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
صدر جمہوریہ مرمو کل بہت سی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ان کا سنگ بنیاد رکھا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ ملک میں منشیات اور دیگر نشاور اشیاء کی اسمگلنگ پر کنٹرول کے لیے اور زیادہ بین الاقوامی اشتراک کی ضرورت ہے۔ وہ آج نئی دلی میں ریونیو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹوریٹ کے 65ویں یوم تاسیس کے موقع پر اظہار خیال کر رہی تھیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ دیگر ساتھی ملکوں اور ان کی ایجنسیوں کے ساتھ تال میل قائم کر کے کام کرنا اہمیت کا حامل ہے، جن کے ساتھ بھارت نے جانکاری تک بہتر رسائی کے لیے باہمی سمجھوتے کر رکھے ہیں۔ محترمہ نرملا سیتا رمن نے یہ بھی کہا کہ ڈیٹا کے تحفظ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج مٹی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ زرخیز مٹی کی اہمیت پر توجہ مرکوز کرنے کے سلسلے میں ہر سال 5 دسمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس کا مقصد مٹی کے وسائل کے پائیدار بندوبست کی وکالت کرنا بھی ہے۔ اس سال کے مٹی کے عالمی دن کا موضوع ہے مٹی جہاں غذائی اجناس پیدا ہوتی ہیں۔ جرمنی کی امور خارجہ کی وفاقی وزیر اینالینا بیرباک 2 روزہ سرکاری دورے پر آج صبح نئی دلی پہنچی ہیں۔ ان کی آمد پر وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر ایک دوسرے کو اپنے نظریات سے واقف کرانے اور بھارت جرمنی اہم شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لینے کا موقع ہے۔ اینالینا بیرباک نے اپنے دورے سے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ دلی میں آمد و رفت سے متعلق معاہدے پر دستخط کریں گی، جس سے بھارت اور جرمنی میں پڑھائی کرنے والے طلباء، تحقیق اور کام کرنے والے افراد کو سہولت ہو سکے گی۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ بھارت کا دورہ ایسے وقت کر رہی ہیں جب بھارت نے ابھی چند روز پہلے ہی G20 کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالی ہے، لہٰذا ان کی بات چیت میں آب و ہوا کے بحران، ضابطوں پر مبنی بین الاقوامی نظام پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے روس یوکرین تنازع کے خلاف واضح موقف اختیار کرنے میں G20 کی مدد کرنے میں بھارت کے رول کو سراہا۔ کشمیر وادی میں مزاحمتی محاذ تنظیم TRF نے کشمیر کے کئی صحافیوں کو دھمکی دینے کے بعد اب کشمیر وادی میں وزیر اعظم کے پیکیج کے تحت مقرر کیے گئے کشمیری پنڈت ملازمین کو وارننگ جاری کی ہے۔ یہ تنظیم پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ ہے۔ مزاحمتی محاذ TRF نے سری نگر ضلع سے محکمہ تعلیم کے 56 ملازمین کو دھمکی آمیز مراسلے بھیجے ہیں۔ ادھر مختلف کشمیری پنڈت تنظیموں نے اسے ایک سنگین معاملہ قرار دیا ہے اور اس بات کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ تعلیم میں PM پیکیج کے تحت کام کرنے والے ملازمین کے نام اور ان کے کام کرنے کے مقام کے بارے میں جانکاری ایک دہشت گرد تنظیم کے ہاتھ کس طرح لگی۔ انہوں نے سرکار پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر وادی میں PM پیکیج کے تحت مقرر کیے گئے ملازمین کی سلامتی کو یقینی بنائے۔ بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں آج صبح 9 بجے کے آس پاس 5.1 شدت کا زلزلہ آیا۔ بنگلہ دیش کے موسمیات کے محکمے کے مطابق اس زلزلے کا مرکز ڈھاکہ کے کوئی 520 کلومیٹر جنوب مغرب میں خلیج بنگال میں تھا۔ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ فٹ بال میں آج پری کوارٹر فائنل میں جاپان کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ ایک اور میچ میں آج رات 12:30 بجے برازیل کا سامنا جنوبی کوریا سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل رات انگلینڈ سینیگل کو 3-0 سے آسانی سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ دوسری طرف فرانس پولینڈ کو 1 کے مقابلے 3 گول سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوپہر 1 بجے تک 34% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی G20 صدارت کے لیے حمایت کرنے پر عالمی رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ ملک میں منشیات اور دیگر نشاور اشیاء کی اسمگلنگ پر کنٹرول کے لیے اور زیادہ بین الاقوامی اشتراک کی ضرورت ہے اور آج مٹی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔